میرے بہت عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو اویل کیا اور یہاں آپ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہوں۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ آپ سے الخدمت کا وعدہ ہے کہ جتنے بچے بھی، جتنے نوجوان بھی، طلبہ و طالبات پاس ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب کو فری آئی ٹی کورس کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح اگر آپ توجہ سے اپنا کورس مکمل کرتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جہاں بھی پڑھنا چاہیں گے، جیسے بھی پڑھنا چاہیں گے، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ میں پوٹینشل ہے، آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے، تو یہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور نوید علی بیگ صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جو نوجوان بھی آپ کو ایسا ملے کہ جو آگے پڑھنا چاہتا ہو، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ فری آئی ٹی ایجوکیشن کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا کریں گے، اور آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 2 انکیوبیشن سینٹر کی بات کی ہے انہوں نے کراچی میں، مزید بڑھائیں گے اور بہت بڑا بنائیں گے۔ ایک لاہور میں بنا رہے ہیں، ایک اسلام آباد میں بنا رہے ہیں، ایک پشاور میں، ایک کوئٹہ میں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہمیں صرف پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں، اپنے کیریئر کو جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں، اور کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کا منہ نہ دیکھیں، کسی سفارش کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اپنی دنیا آپ پیدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ آج آپ کو یہ موقع ملا ہے، اب آپ اس پورے بنو قابل پروگرام کے ایمبیسڈر بنیں، اس کے سفیر بن جائیں، اس کے پیغام کو عام کریں، والنٹیئر بن جائیں اس کے لیے۔ اور جس طرح آپ کو یہ اپورچونٹی مل رہی ہے، آپ کورس کریں گے، تو آپ پھر اس کے لیے وسائل بھی جمع کریں، لوگوں سے کہیں، اپنے دوست سے، احباب سے، اس لیے کہ یہ کسی کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، یہ مل جل کر ایک کمیونٹی سروس ہے، اور اس طرح سے اس پروگرام کو آگے بڑھنا ہے۔ 7 نومبر کو لاہور میں ہم پورے پاکستان کے لیے پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ آئندہ کم از کم 2 سال میں ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے اتنی اس میں برکت ہو جائے گی کہ ہم جو ہے وہ بس پروگرام اناؤنس کرتے جائیں گے اور لوگ آتے چلے جائیں گے۔ 50,000 کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہوتی، ان کو آرگنائز کرنا، ان کو مختلف کیمپسز میں ارینجمنٹ کرنا، ان کی فیکلٹی بنانا، ٹیچرز کا ارینجمنٹ کرنا، اور پھر ان کی تمام تر چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا، ان کا ڈراپ آؤٹ چیک کرنا، پھر ان کی ٹریننگ کرنا، اور ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز بھی ان کے اندر، ان کی اخلاقیات، یہ جو پوری آئی ٹی کا کام ہے، آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ اس میں لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پورا فیک سسٹم چلاتے ہیں۔ ان سب حوالوں سے بھی ہماری اخلاقیات درست ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اس پورے کام کو ایمانداری سے کیسے کرنا ہے، ذمہ داری سے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام الحمدللہ الخدمت کر رہی ہیں۔ ہم جب ملک کے حالات دیکھتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مایوس نظر آتے ہیں ہمیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ روشنی کے جو چراغ ہیں یہ جلاتے چلے جائیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر 1 ملین نوجوانوں کو بھی ہم پڑھا دیں گے تو پاکستان میں جو آبادی ہے 25 کروڑ کی، اس میں نوجوانوں کی جو 30 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں وہ 15 کروڑ سے زائد ہیں، 40 سال تک کے لوگ یہ 20 کروڑ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں 5 سال سے 15 سال تک کے جو بچے ہیں، 2 کروڑ 62 لاکھ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں، جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، 2 کروڑ 62 لاکھ، ان کی قسمت میں دھکے کھانا نہیں ہے، انہیں اسکول ملنا چاہیے، سرکاری اسکول تک انہیں میسر نہیں ہے۔ کجا یہ کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں سے پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح سے جو ڈگری پروگرامز ہیں آئی ٹی کے اور کورسز، وہ بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، غریب تو فارغ ہو گیا ہے۔ تو جہاں الخدمت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے کہ ہم یہ فری آئی ٹی کورسز کرا رہے ہیں اور اب آگے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہر نوجوان کا حق ہے کہ اس کو سرکار، حکومت جو ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے،
جو بجلی کے بل میں بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں، جو ہم سے ٹی وی ٹیکس تک وصول کر لیتے ہیں، جو ہم پر فردر ٹیکس اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور ادر ٹیکس اور پتہ نہیں پی ایچ ایل اور فلاں ٹیکسز لگا کر ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑتی ہے حکومت، اور پالتے کس کو ہیں؟ ان آئی پی پیز کو، ان آئی پی پیز کو پالتے ہیں کہ جو بجلی بناتے بھی نہیں ہے تو ان کو پیمنٹ ادا کر دی جاتی ہے، اور ایسی رقم کتنی ہے؟ کروڑ میں نہیں ہے، ارب میں نہیں ہے، 100 ارب نہیں ہے، 1000 ارب بھی نہیں ہے، 2000 ارب روپے ایک سال میں چند خاندانوں اور چند آئی پی پیز کو دیے گئے ہیں، جنہوں نے وہ پیمنٹ کی گئی ہے کہ جو بجلی وہ بناتے بھی نہیں ہیں، پیسے ان کو ملتے ہیں، ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے بیٹھے، اس پر بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے، اس کے لیے بھی جدوجہد کی ہے کہ یہ پیسے ہمارے قوم کے نوجوانوں پہ لگنے چاہیے۔ ان پیسوں سے پورے پاکستان میں آئی ٹی کی ایجوکیشن فری ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہماری $3 بلین کی ایکسپورٹ ہے، صرف پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ یہ 2-3 سال میں ہم $30-40 بلین تک جا سکتے ہیں۔ صرف یہ نالائقی ہے، نااہلی ہے، اور پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالا ہے، اور اب اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ اور میں آپ کو آیا تو میں آپ کے آئی ٹی پروگرام کے لیے ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں۔ جس طرح 5 آئی پی پیز پچھلے دنوں ان کے معاہدے کینسل ہوئے تھے، پاکستان کو 400 بلین روپیز کا فائدہ ہوا ہے خزانے کو، پھر اس کے بعد تقریباً 8 آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوا تھا۔ کل آپ خبر سنیں گے کہ 17 آئی پی پیز کے ساتھ مزید ری نیگوشیٹ ہوا ہے، اور اب یہ ٹیک اور پے کے یعنی پیسے خرچ کریں نہ کریں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ معاہدہ ٹیک اینڈ پے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جتنی بجلی خرچ ہوگی اتنے ہی پیسے چارج ہوں گے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ اس پریشر کو بھی ہمیں مینٹین کرنا ہے، ورنہ یہ حکومت کچھ نہیں کرے گی۔ اور یہ پیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بل کم کرنے میں استعمال ہونے چاہیے، اور فری آئی ٹی ایجوکیشن کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے حکمران طبقہ کیا کرتا ہے کہ جب اس پر پریشر پڑتا ہے تو وہ لیپ ٹاپ بانٹ دیتے ہیں، اور لیپ ٹاپ بانٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی کی بہت بڑی جو ہے نا خدمت کر لی ہے۔ نہیں، ہمیں ادارے چاہیے، ہمیں انکیوبیشن سینٹر چاہیے، ہمیں جگہ جگہ پر لیب چاہیے جہاں پر ہمارے نوجوان پڑھ سکیں، اور یہ سب فری ہو سکتا ہے، اسی بجٹ میں ہو سکتا ہے اگر بے ایمانی کے ساتھ یہ چند لوگوں کو نہ نوازیں۔